احادیث کو صرف نگاہ ڈالیں اور اس کی کچھ تصریحات کو سمجھیں۔ پل صراط سے متعلق بعض صفات اور تصریحات احادیث مبارکہ میں آئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، یہاں مسلم کے الفاظ پیش کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یضرب الصراط بین ظہرے جہنم، صراط کو یعنی پل کو جہنم کے اوپر بنایا جائے گا، رکھا جائے گا، فاکون انا و امتی اول من یجیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور میری امت سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جو اس پل کو عبور کریں گے، پار کریں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، خصوصیت، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے بعد آپ کی امت کی فضیلت ہے کہ اگرچہ یہ امت تمام امتوں سے سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی، خیر امت قرار دیا، اور قیامت کے دن بھی کئی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت دی جائے گی۔ ابھی آگے آئے گا کہ آپ ہی وہ شخص ہوں گے سب سے پہلے جن کی سفارش سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہاں پل صراط پر بھی سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کو عبور کریں گے، اور آپ کے بعد آپ کی امت۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اور اس دن رسولوں کے علاوہ، پیغمبروں کے علاوہ کوئی کلام نہیں کر پائے گا، بات نہیں کر سکے گا۔ اور وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ، اور ان رسولوں کا کلام بھی کیا ہوگا، ان کا دعویٰ کیا ہوگا، اللہم سلم سلم، اے اللہ ہمیں سلامتی دے، محفوظ رکھ، اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ وفی جہنم کلالیب، اور جہنم میں لوہے کی بڑی بڑی آنکڑیاں ہوں گی، مثل شوک سادان کے کانٹیوں کے کانٹوں کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، ہل رأیتم السعدان، کیا تم نے سعدان کو دیکھا ہے؟ قالوا نعم، کہا ہاں۔ یہ عرب میں صحرائی قسم کا ایک پودا ہوتا تھا جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی تھی، اس کے پودوں کو اونٹ بڑی رغبت سے کھاتا ہے، اونٹ کے لیے اچھا چارہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کا کانٹا بڑا تیز دھار ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سعدان کے کانٹوں کی طرح، سعدان پودے کے کانٹوں کی طرح وہاں کلابیب ہوں گی، آنکڑیاں ہوں گی۔ تو اس کے بعد جب صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اللہ کے رسول، تو کہا فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، یہ سعدان جھاڑی کے کانٹے کی طرح تو ہوگی، غیر أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ اعظمها إِلَّا اللَّهُ، ہاں مگر ایک بات یہ ہے کہ سعدان کے کانٹے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جہنم میں جو آنکڑیاں ہوں گی سعدان کے کانٹے کی طرح شکل میں ہوں گی، لیکن وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی بڑائی کے بارے میں کتنا بڑا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بہت بڑی بڑی آنکڑیاں ہوں گی۔ تخطف الناس بأعمالہم یا تخطف الناس بأعمالہم، یہ آنکڑیاں لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچے گی، جیسا کہ میں نے کہا مقناطیس جس کو ہمارے ہاں چمک کہا جاتا ہے، وہ لوہے کو کھینچتا ہے، یہ آنکڑیاں جہنم کی گنہگار کو کھینچیں گی۔ ہاں فمنہم الموبق بعملہ، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاکت میں پڑیں گے، ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ ومنہم المجازی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اس پل کو عبور کرنے والے، پار کر لینے والے ہوں گے، حتی ینجی، یہاں تک کہ وہ نجات پا جائے گا، حتی ینجا، یہاں تک کہ وہ نجات پا جائے گا۔ میں نے جیسا کہ کہا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ دونوں کی حدیثوں میں لوگوں کے اس پل سے گزرنے کی کیفیت جو ابھی ہم نے پڑھی، ابھی صاحب کتاب نے ذکر کی تھی، حدیث میں ہم پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یمر اولکم کالبرق، تم میں سے پہلا انسان جو اس سے گزرے گا وہ برق رفتاری سے، بالکل تیز رفتار، اس کا مطلب جو برق رفتاری سے گزرے گا وہ ایمان کے اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ انہوں نے کہا، حضرت ہریرہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا اللہ کے رسول، ایو شیء کمر البرق، ہاں کہ برق کی طرح، بجلی کی طرح گزرنے کا کیا مطلب ہے یا وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا الم تروا الی البرق کیف یمر ویرجع فی طرفۃ عین، کیا تم بجلی کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پلک جھپکنے ہی میں وہ چمکتی ہے، کونتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے، ہاں وہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ تو جیسے بجلی تیزی سے اچانک چمک کر غائب ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ تیزی سے پل پار کر لے گا، گزر جائے گا آدمی۔ ثم کمر الریح، پھر دوسرا آدمی جو ہوگا وہ تیز ہوا کی طرح گزرے گا،
ثم کمر الطیر، پھر پرندے کی طرح ایک آدمی گزرے گا. یعنی یہ درجات بتا رہے ہیں کہ مختلف ایمان کی کیفیات اور درجات. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کم زیادہ ہوتے ہیں. جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسی رفتار سے وہ پل صراط سے گزرے گا. وشد الرجال، اور کوئی آدمی کے دوڑنے کی طرح کچھ لوگ پار کر جائیں گے. تجری بہم اعمالہم، ان کو اس رفتار کے ساتھ جو پل سے گزارنے کا سبب ہوگا وہ ان کے اعمال صالحہ ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے. ہاں، وَنَبِيُّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی الصراط، اور تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر صراط پر کھڑا ہوا ہوگا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے یہاں بھی خیر کا ذریعہ بنائے گا. آپ لوگوں کو دعا دیں گے اور آپ لوگوں کو گویا وہاں موجود رہیں گے. یقول، اور کہتے رہیں گے، یہی دعا ہوگی، اللہم رب سلم سلم، پروردگار سلامتی دے، سلامتی دے. وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے رہیں گے. حتی تعجز اعمال العباد، یہاں تک کہ کچھ بندوں کے اعمال عاجز ہوں گے. حتی یضیع الرجل فلا یستطیع السیر الا ضعفا، یعنی جب اعمال میں عجز اور کمی آئے گی تو ایک آدمی ایسا آئے گا کہ وہ گزرنے کی طاقت نہیں رکھے گا سوائے گھسٹنے کے. زانو یا سرین کے بل، کیا اس طرح سے کہ آدھا لٹکا ہے اور آدھا کھینچا جا رہا ہے پل پر، گھسٹ کر اسے پار کرے گا. اور اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، وفی حافتي الصراط کلالیب معلقۃ مأمورۃ بأخذ من امرت بہ، کہ اس پل صراط کے دونوں جانب، دونوں طرف کچھ آنکڑیاں ہوں گی لوہے کی بڑی بڑی، جس کا پچھلی حدیث میں تذکرہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی ہوں گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لوہے کی آنکڑیاں ہوں گی جس کو یہ حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں حکم دے اس کو کھینچ لے وے جہنم کے اندر، پل سے وہ نیچے گر جائے گا. فمخدوش ناجن ومقدوس فی النار، چنانچہ کچھ ایسے ہوں گے جو گھسٹ کے جا رہے ہیں، وہ کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی حالت میں نجات پانے والے ہوں گے. جو اہل ایمان برق رفتاری سے، پرندوں کی رفتار سے، پلک جھپکنے کی رفتار سے گزریں گے وہ تو بالکل صحیح سالم ہوں گے، اور یہ جو گھسٹ کر جائیں گے یہ مخدوش ہوں گے، یعنی زخمی حالت میں، ان کے اوپر بدن پر زخم ہوگا لیکن زخمی حالت میں وہ پار کر جائیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے مقدوس فی النار، جو جہنم میں گر پڑیں گے، پچھاڑ دیے جائیں گے. قدسا کا معنی پچھاڑنا، دفع کرنا، یا کٹی ہوئی کھیتی کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر لگانا. تو گویا وہ جہنم میں پچھاڑے جائیں گے اور ایک دوسرے پر ڈھیر کی طرح چڑھتے جائیں گے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے.